بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایران کے اندر سے اور ایران کے بارے میں تشویشناک خبریں آ رہی ہیں۔ بہت بڑا قتل عام ہوا ہے، کریک ڈاؤن ہوا ہے، اور کریک ڈاؤن کے باوجود ملینز افراد کل رات بھی سڑکوں پر رہے۔ بہت زیادہ مظاہرے، ہنگامے، آگ لگانے کی وارداتیں، اور 2 جرنیل ایران کے پاسداران انقلاب کے جھڑپوں میں مارے گئے ہیں۔ اور امریکہ نے بہت ہی اہم اعلان کیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے ایران پر حملے کے لیے غیر فوجی اہداف کا تعین کر لیا ہے کہ کہاں کہاں نشانہ بنانا ہے، اور غیر فوجی اہداف سے کیا مراد ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی امریکہ کے جہاز اور ہتھیار، میزائل وغیرہ بحیرہ عرب پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ خبریں جو 2-3 چینل سے آئی ہیں کہ عراق کے اندر فوج پہنچ رہی ہے، وہ بالکل غلط ہے۔ عراق کے ساتھ امریکہ کا ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے کہ عراق کی سرزمین سے ایران پر حملہ کر سکے امریکہ کی فوج۔ امریکہ کا ایک اڈہ اربیل میں ضرور موجود ہے، لیکن وہاں کچھ اس وقت خاص ہتھیار موجود ہیں، نہ ہی زیادہ سپاہی ہیں، اس لیے کہ وہ ایرانی سرحد کے بالکل قریب ہے، اور ایران جب چاہے اس پر میزائل مار کر اس اڈے کو تباہ کر سکتا ہے۔ امریکی فوج بحیرہ عرب میں پہنچ رہی ہے، جہاں اس کے بحری بیڑے کھڑے ہیں، جن میں پہلے سے ہی ہتھیار موجود ہیں، لیکن مزید ہتھیار یورپ کی طرف سے وہاں آ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ غیر مصدقہ خبر یہ ہے کہ شاید متحدہ عرب امارات کے اڈے بھی استعمال کیے جائیں، لیکن یہ بات مجھے مشکل لگتی ہے، کیونکہ ایران ان اڈوں کو بھی آسانی سے تباہ کر سکتا ہے، کیونکہ ایران کے ساحل سے متحدہ عرب امارات کا ساحل بالکل نزدیک ہے۔ تو یہ جنگ کب تک ہوگی، یہ حملہ کب تک ہوگا، اور مظاہرے تھمنے کے کوئی آثار نہیں ہے۔ تو شروع کرتے ہیں قتل عام سے۔ ایک دن پہلے خامنہ صاحب نے کہا تھا کہ پاسداران انقلاب کو حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ مظاہروں کو کچل ڈالیں، اور پھر ان کا جو ایران کا اٹارنی جنرل ہے، اس نے کل صبح یہ ایک بیان دیا، جنرل موحدی آزاد، اس نے کہا کہ جو بھی مظاہرہ کرتا ہے، اس سے پہلے موقف تھا کہ مظاہرہ کرنا عوام کا حق ہے، لیکن پرتشدد کارروائیوں کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لیکن ایرانی اٹارنی جنرل موحدی نے یہ صاف کہہ دیا کہ جو شخص بھی مظاہرہ کرے گا، کسی بھی قسم کا مظاہرہ، پرامن ہو یا متشدد ہو، اسے ہم اللہ کا دشمن مانیں گے اور اللہ کے دشمن کو سزائے موت دیں گے۔ یہ اعلان کیا تھا کل، جس کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ مظاہرین پرامن ہوں یا متشدد ہوں، دونوں صورتوں میں ان پر فائر کھولا جائے گا۔ اور پھر کل یہی ہوا۔ کل صبح سے لے کر رات تک جو مظاہروں میں پاسداران انقلاب کی فائرنگ سے مارے گئے، ان کی تعداد کئی ہزار تک بتائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک شہر ہے، چھوٹا سا شہر ہے کہری زاک، صرف اس کے ہسپتال میں اس وقت 400 لاشیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری لسٹ ہے لمبی، جن میں 44، کسی میں 50، کرج کے ہسپتال میں 44، اور غائم کے ہسپتال میں 36، اور ایک قتل عام نیشا پور میں اور بھی زیادہ شرمناک ہوا ہے۔ وہاں 5 سال کے بچوں کو، اور ان بچوں کو جو ماؤں کی گود میں تھے، گھروں میں گھس کر ان کو نشانہ بنایا گیا، ماں کو نہیں مارا گیا، ماں کے بچے کو مار دیا گیا۔ یہ وہاں ہوا ہے نیشا پور میں۔ نیشا پور مشرقی ایران کا خراسان کا شہر ہے، وہاں لوگوں کو گھروں کے اندر گھس کر گولیاں ماری گئی ہے، اور بچوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ وہاں بہت بڑا قتل عام ہوا ہے، گلیوں میں لاشیں پڑی ہیں۔ تہران میں ایک ہی جگہ پر 100 مظاہرین کو مارا گیا ہے، 100 لاشیں وہاں پڑی ہیں۔ اور ایک رشک ایک مقام ہے، 70 لاشیں رشک کے ہسپتال میں اس وقت موجود ہیں۔ اس طرح یہ لمبی فہرست ہے، اگر سب کو گنا جائے تو یہ 2-2.5 ہزار سے بھی زیادہ کی لسٹ ہے۔ جبکہ وہاں سے انسانی حقوق کے کارکنوں نے بتایا ہے کہ چونکہ نیٹ بند ہے، اس لیے بہت سارے مقامات سے ابھی خبریں نہیں آئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 2-2.5 ہزار سے بھی کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ اندیشہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ انٹرنیٹ بند ہے۔ کل جو سٹار لنک ہے، اس نے ایران کے لیے انٹرنیٹ فضا سے کھول دیا تھا، جس کے بعد جزوی طور پر نیٹ چلنے لگا تھا مختلف شہروں میں، لیکن پھر ایران کی حکومت نے جیمرز کے ذریعے سٹار لنک کی جو فریکوینسی تھی اس کو بھی جام کر دیا، اور یہ چند گھنٹے ہی
چل سکا اور اس وقت پھر نیٹ بند ہے۔ اب دوسرے سیٹلائٹ کے ذریعے سے جو کہیں کہیں اور کسی کسی کے پاس ہے اطلاعات جا رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے اگر ایک آدمی تہران میں بیٹھا ہے تو وہ زاہدان کی خبر تو نہیں دے سکتا، نہ ہی وہ تبریز کی خبر دے سکتا ہے، اور جو آدمی خوزستان میں بیٹھا ہے وہ خراسان کی خبر نہیں دے سکتا، وہ صرف اپنے علاقے کی خبر دے سکتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ خبریں نہیں پہنچ رہی اس بلیک آؤٹ کی وجہ سے، جس کو آج 4 دن پورے ہو گئے، اور یہ ایک بدترین قسم کا بلیک آؤٹ ہے اور بدترین قسم کا کریک ڈاؤن ہے۔ اس سے پہلے جو سب سے بڑا قتل عام ہوا تھا وہ ہوا تھا امینہ مہیسی، ایک لڑکی جس نے پردہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو پولیس والوں نے اسے مار مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ تو اس قتل کے خلاف ایران میں ہنگاموں کی ایک بہت بڑی لہر اٹھی تھی، اور اس لہر کو 1000 افراد قتل کر کے ایرانی حکومت نے دبا دیا تھا، اور اب تو یہ ایک ہی دن میں 2500 افراد، کم سے کم تصدیق شدہ تک 2500 افراد کو ایک ہی دن میں قتل کر دیا گیا ہے۔ اس تحریک میں پوری تحریک میں 1000 آدمی مارے گئے تھے، اب اس میں ایک ہی دن میں اتنے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، اور ایرانی حکومت کے مطابق صرف 200 افراد ہلاک ہوئے ہیں یا 250، اور ان میں 109 پولیس والے ہیں، یعنی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، یعنی ان میں پاسداران انقلاب ہوں گے، کچھ پولیس والے بھی ہوں گے، زیادہ تر پاسداران انقلاب کے ہیں، جن کے 2 جنرل، ایک جنرل اور ایک کرنل مارا گیا ہے۔ جنرل جو مارا گیا ہے وہ کاشان کے شہر میں مارا گیا ہے، رضا قصاب اس کا نام تھا۔ اس کو مظاہرین کی طرف سے ایک ڈرون طیارہ اس پر ہٹ کیا گیا، لانچ کیا گیا، وہ جا کر اس سے لگا اور وہ مارا گیا، اور اطلاع یہ ہے کہ وہ جہاں پھٹا وہاں اور بھی پاسداران انقلاب موجود تھے، تو کچھ اور سپاہی اور دوسرے افسر بھی مارے گئے ہیں، لیکن بڑی موت اسی کی ہوئی ہے جو اس شہر میں کاشان کے علاقے میں، کاشان کے پورے علاقے میں پاسداران انقلاب کا کمانڈر تھا جنرل رضا قصاب۔ اسی طرح ایک کرنل بھی مارا گیا کسی دوسری جگہ، اس کا نام بڑا عجیب سا ہے، مہدی رحیمی اس کرنل کا نام ہے۔ اس نے 3 دن پہلے ایک مظاہرے پر فائرنگ کر کے 10 نوجوانوں کو قتل کیا تھا اپنے ہاتھ سے۔ مہدی رحیمی نے اپنے ہاتھ سے، یعنی یہ نہیں کہ اس کی کمانڈ میں فورس نے گولیاں چلائی اور ان سے مرے، ان سے بھی لوگ مرے، لیکن 10 افراد وہ تھے جن کو اس نے اکیلے نے قتل کیا، 10 مظاہرین کو۔ تو کل اس پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا اور اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، کرنل مہدی رحیمی۔ اور نیشا پور کے قتل عام کی خبریں بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں، کیونکہ وہاں گلیوں اور گھروں کے اندر گھس کر لوگوں کو مارا گیا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اتنے بڑے کریک ڈاؤن کے باوجود کل پہلے سے بھی زیادہ مظاہرے ہوئے ہیں، اور اگر پرسوں 2 ملین لوگ سڑکوں پر تھے تو کل جو ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے وہ تقریباً 25 لاکھ افراد کا ہے، جو کہ بہت بڑی تعداد ہے۔ اور تہران میں لاکھوں افراد نے مظاہرہ کیا، تہران دارالحکومت میں اس سے پہلے لاکھوں کا مظاہرہ نہیں ہوا تھا۔ اچھا، اس موقع پر حکومت کی طرف سے 2 مہمات چلائی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے حامی بھی سڑکوں پر نکلے ہیں، جو کہ سراسر جھوٹ ہے، کسی جگہ حکومت کے حامی نہیں نکلے۔ پہلے ہفتے ایک جگہ پر انہوں نے جلوس نکالا تھا 2-2.5 افراد کا، اس کے بعد انہوں نے کوئی جلوس نہیں نکالا، اور اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آج سے حکومت کے حق میں مظاہروں کا ایک پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، تو آج شام تک پتہ چل جائے گا کہ یہ جلوس نکلے یا نہیں نکلے۔ اور دوسرا اعلان یہ کیا گیا ہے کہ دراصل یہ سارے تخریب کار ہیں جو کہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، جو کہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ملینز کے حساب سے لوگ نکلے ہیں، تو کیا یہ سارے ملینز جو ہیں یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں؟ یہ تحریک اسرائیل نے شروع نہیں کرائی، اسرائیل ان کی حمایت ضرور کر رہا ہے، ظاہر ہے وہ دشمن ہے ایرانی حکومت کا، اور وہ تو ساتھ دے گا ان کا، وہ تو ان کی حمایت بھی کرے گا، اگرچہ وہ حملہ نہیں کرے گا، کیونکہ امریکہ نے اسرائیل کو روک دیا ہے کہ وہ حملہ نہ کرے۔ اس کی وجہ بھی آگے چل کر بتائیں گے۔ لیکن اس مظاہرے کی جو شروعات ہے وہ آپ دیکھیے کہاں سے ہوئی۔ تہران کے بازار بزرگ، یعنی جو مین منڈی ہے تہران کی سب سے بڑی منڈی، جہاں دولت مند اور بڑے تاجر رہتے ہیں، اور دنیا کے ہر ملک میں، پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بڑے تاجر ہوتے ہیں وہ بالعموم حکومت کے حامی ہوتے ہیں، حکومت کی حمایت کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے حکومت سے مراعات بھی لینی ہوتی ہے اور ان کو حکومت کا خوف بھی ہوتا ہے، یعنی ڈر اور لالچ سے دونوں مل کر بڑے تاجروں کو حکومت کی حمایت پر آمادہ کرتے ہیں۔
تو ان بڑے تاجروں نے جلوس نکالے اور ہڑتال کی اور اعلان کیا کہ یہ مظاہرہ حکومت کے خلاف نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی مظاہرہ نہیں ہے، یہ صرف ہم اپنے مطالبات کے حق میں ہے، اور ہمارا مطالبہ ایک ہی ہے کہ ریال کی گرتی ہوئی شرح کو کنٹرول کیا جائے۔ تو اور یہ تاجر بالکل اسرائیل کے ایجنٹ نہیں تھے، اور اس کا اعلان خود حکومتی حلقوں نے بھی کیا کہ یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں یہ سیاسی نہیں ہیں، یہ صرف انتظامی مسائل کی نشاندہی کر رہے ہیں، تو ہم ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اس طرح کی بات کی گئی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک کے بعد ایک 10 بڑی یونیورسٹیوں نے پورے ایران میں 10 بڑی یونیورسٹیوں کے طلبہ بھی سڑکوں پر آ گئے۔ ظاہر عوام بھرے بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا کہ تہران میں ہڑتال ہو گئی ہے تو ہم بھی مظاہرے کریں۔ اس کے بعد پھر یہ مظاہرے پھیلتے چلے گئے، ان میں عوام شامل ہو گئے۔ کل ہی چین کے سرکاری انگریزی اخبار نے لکھا ہے کہ یہ مظاہرے ہمہ گیر ہیں اور ان میں زندگی کے ہر طبقے اور ہر شعبے کے لوگ شامل ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چین بھی اس بات کا اعتراف کر رہا ہے، جو کہ ایران کا دشمن نہیں ہے بلکہ ایران کا دوست ہے، کہ یہاں ایران میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ زندگی کے ہر طبقے یعنی پورے عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور اسرائیلی ایجنٹ ضرور آئے ہوں گے اس میں، لیکن ابھی تک ایرانی حکومت نے کوئی اسرائیلی ایجنٹ دکھایا نہیں ہے۔ صرف یہ دعویٰ کیا ہے کہ 100 کے قریب اسرائیلی ایجنٹ ہم نے پکڑے ہیں، جو گرفتار کیے ہیں ان کی تعداد بھی کئی ہزار ہے، اور جن کو اسرائیل کا ایجنٹ کہہ کر گرفتار کیا گیا ان کی تعداد 200 سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ تو ان 200 کو میڈیا کے سامنے پیش کیا، نہ ٹویٹر پر یا سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیو لگائی کہ یہ فلانا اسرائیلی ہے اور یہ فلانا اسرائیلی ہے، ان کو صرف اسرائیلی ایجنٹ کہہ دیا گیا، جو کہ ظاہر ہے کافی نہیں ہے۔ تو یہ تحریک عوام کی ہے۔ اگر اسرائیل ان کی حمایت کر رہا ہے تو اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس عوام جو ہے وہ امریکہ کو اس وقت بلا رہے ہیں، امریکہ کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کو ایرانی عوام ایک ہی پلڑے میں نہیں گنتے۔ ہماری اور آپ کی رائے چاہے کچھ اور ہو، لیکن ایران کے عوام میں امریکہ کے بارے میں فیور کا جذبہ جو ہے وہ اس وقت زوروں پر ہے۔ اب اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے یہ الگ بات ہے۔ اچھا، پچھلے چند دنوں میں جو واقعات ہوئے جو میں رپورٹ نہیں کر سکا پروگرام لمبا ہونے کی وجہ سے، ان میں ایک تو یہ تھا کہ خامنائی صاحب کا جو گھر ہے، بہت بڑا گھر ہے، تصویر میں دکھایا گیا، آپ نے شاید تصویر دیکھی ہو، اس کے گھر کو حملہ کر کے تباہ کر دیا گیا۔ خامنائی صاحب تو اس گھر میں نہیں تھے، وہ تو سرکاری رہائش گاہ میں تھے، لیکن ان کا گھر جو تھا وہ تباہ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک امام ہیں شیعوں کے، جو 12 اماموں میں سے ایک امام، ان کے صاحبزادے کا مقبرہ الگ سے تھا خوزستان میں، اس کو بھی تباہ کر کے آگ لگا دی گئی۔ اور کل یہ ہوا کہ تہران میں جو لوگ مارے گئے، انہوں نے، ان کے لواحقین نے، مظاہرین نے ان کا جنازہ بہشت زہرہ، تہران کے سب سے بڑے قبرستان میں بہشت زہرہ میں تدفین کرنے کی کوشش کی۔ اسی بہشت زہرہ میں خمینی صاحب کا مقبرہ بھی موجود ہے۔ تو مظاہرین پر پولیس نے فائرنگ کر دی اور شیلنگ کر دی، کچھ مارے گئے، زخمی ہوئے اور کچھ گرفتار کری گئے۔ اس موقع پر اس قبرستان میں بھی جھڑپیں ہوئیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ مظاہرین نے خمینی کے مقبرے کی طرف بھی بڑھنے کی کوشش کی کہ اس کو بھی حملہ کر کے تباہ کر دیں، لیکن وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ ایران نے ایک خبر جاری کی تھی جس پر مجھے تبصرہ کرنا چاہیے تھا، وہ میں نہیں کر سکا۔ وہ یہ تھا کہ خامنئی صاحب نے سائنسدانوں کو حکم دے دیا ہے کہ ایٹمی دھماکہ کیا جائے، ہم نے ایٹم بم بنا لیا ہے، اب صرف اس کا دھماکہ کرنے کی دیر ہے۔ تو یہ بلف تھا، ایران نے ایٹم بم نہیں بنایا، اور ایران کی نیوکلیر تنصیبات یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم نے امریکہ کے حملے کو ناکام بنا دیا، اسرائیل کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ دراصل وہ حملے جن تنصیبات کو تباہ کرنے کے لیے کیے گئے تھے، وہ ساری کی ساری تنصیبات تباہ ہو چکی ہیں، اور ایران نے ان کی ریکنسٹرکشن کرنے کی کوشش کی ہے، کسی حد تک کام کیا بھی ہے، لیکن ابھی وہ اس لیول پر نہیں پہنچے جو حملوں سے پہلے کا لیول تھا، اس وہاں تک نہیں یہ پہنچ سکے، اور ایٹم بم بنانے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک خبر بڑی اہم آ رہی ہے کہ بڑے بڑے عرب پتی علماء اور ان کے آیت اللہ اور مجتہد یہ فرار ہو رہے ہیں ملک سے، کچھ عراق کی طرف جا رہے ہیں، اور کچھ عراق اور ترکی کو کراس کر کے یونان اور یورپ میں پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی اچھی خاصی تعداد بتائی جاتی ہے۔ 50 علماء تو عراق پہنچے ہیں اور اس سے زیادہ یورپ کی طرف نکل گئے ہیں۔ پوری تفصیل ظاہر ہے نیٹ کی پابندیوں کی وجہ سے نہیں آ رہی، لیکن یہ مغربی انٹیلیجنس نے کنفرم کیا ہے
کہ جبہ کبہ والے ایک تعداد میں ملک سے فرار ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پاسداران انقلاب اور سرکاری محکموں کے جو سینئر افسر ہیں ان کی بھی تعداد سینکڑوں میں بتائی جاتی ہے جو اس وقت ملک سے فرار ہو چکے ہیں۔ ظاہر ان کو نظر آ رہا ہے کہ گیم از اوور۔ اچھا، اب امریکہ کی طرف آئیے۔ امریکہ نے اہداف طے کر لیے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ سویلین اہداف، یعنی فوجی تنصیبات کا ذکر وہ گول کر گئے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر امریکہ حملہ کرتا ہے تو فوجی اہداف تو لازماً ہوں گے، لیکن سویلین اہداف کو انہوں نے، ٹرمپ نے پیشگی اس کا ذکر کیا ہے۔ سویلین اہداف کا ذکر خصوصی طور پر اسی لیے کیا گیا ہے کہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ ایرانی قیادت کو نشانہ بنایا جائے گا، گویا کہ طے ہو چکا ہے کہ انقلاب ایران کی جو قیادت ہے اس کو مار دیا جائے گا۔ یہ ٹرمپ نے اپنے اس اشارے میں واضح طور پر بتا دیا، اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں، لیکن اہداف فوجی بھی ہوں گے۔ اور ایک فوجی ہدف اور بھی ہے، اور وہ ہے کہ ایران کے پاس اس وقت جو میزائل ہیں جن کے بارے میں مختلف رپورٹیں آتی ہیں کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو ایران جواب میں اسرائیل پر اتنی تعداد میں میزائل داغ دے گا۔ کتنی تعداد میں؟ کچھ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ 6000، کچھ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ 4000 میزائل بھی کم نہیں ہوتے۔ اسرائیل کا سائز آپ دیکھ لیجئے، اتنا چھوٹا ملک ہے کہ اگر ان میں سے فرض کیجئے 4000 میزائل گراتے ہیں، چلاتے ہیں، اور ان میں سے 1000 میزائل بھی اگر اسرائیل کی سرزمین پر ٹھکنے میں کامیاب ہو گیا تو اتنی بڑی تباہی آئے گی کہ اسرائیل اس سے سنبھل نہیں پائے گا۔ اور اسی لیے امریکہ نے اسرائیل کو روک دیا ہے کہ تم نے ہمارے حملے میں شریک نہیں ہونا۔ اور یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل مل کر حملہ کریں گے، مجھے یہ خبریں صحیح نہیں لگتی۔ حملہ صرف امریکہ کرے گا، اور اس حملے کی خبر بھی آ گئی ہے۔ آپ نے وال اسٹریٹ جرنل اور دوسرے امریکی اخباروں کی یہ رپورٹیں پڑھ لی ہوں گی کہ امریکہ نے، صدر ٹرمپ نے اپنے مشیروں اور معاونین سے اور فوجی افسروں سے صلاح مشورے مکمل کر لیے ہیں کہ ایران میں کن کن اہداف پر اور کب حملہ کرنا ہے، اس بارے میں مشورے مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اور اخبار کی خبر یہ ہے کہ دو خبریں ہیں۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ ظاہر ہے یہ بات کو چھپانے کی یہ کوشش ہے جو کہ ایسے موقع پر عموماً ہوتی ہے کہ ابھی فیصلہ کوئی نہیں ہوا، لیکن صلاح مشورے جو کیے گئے ہیں اور جو اہداف طے کیے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ تو ہو چکا ہے۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ حملہ 2 ہفتوں بعد ہوگا۔ 2 ہفتوں بعد یعنی مطلب یہ ہے کہ آج 12 تاریخ ہے تو یہ 30 تاریخ تک کی بات جا سکتی ہے یا 30 سے کچھ پہلے، لیکن یہ بھی اخباری خبر ہے، اور اخباری خبر میں اور عملاً واقعہ ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ کبھی تو اس تاریخ سے بہت پہلے ہی حملہ کر دیا جاتا ہے، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ تاریخ گزر جاتی ہے اور حملہ نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ ایک پروپیگنڈا اور اطلاعات کو لوگوں تک پہنچانے کا جو سسٹم ہوتا ہے اس کا یہ بھی حصہ ہے کہ صحیح خبر کب دینی ہے اور کب نہیں دینی، یہ اسی کا حصہ ہے۔ تو حملہ تو ہوگا، اب یہ طے ہے، اور یعنی ایران کی جو اس قیادت ہے اس کی گیم بھی ختم نظر آتی ہے، لیکن کب ہوگا؟ اور وہ جو لوگ کہتے ہیں نا ایک پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے کہ 24 گھنٹے اہم، 12 گھنٹے اہم، 72 گھنٹے اہم، یہ یا تو محض اندازے ہوتے ہیں یا پھر ویورشپ کی توجہ اپنی طرح مبذول کرانے کے لیے اس طرح کے عنوانات دیے جاتے ہیں۔ حقیقت میں ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ 72 گھنٹے بعد حملہ ہوگا یا 2 ہفتے بعد ہوگا یا 1 ہفتے کے بعد ہوگا یا کل ہی ہو جائے گا، یہ کسی کو نہیں پتا۔ لیکن ایک برطانوی ممبر پارلیمنٹ کا بیان آیا ہے، شاید اس کا نام گیری ہے، گیری بارٹ اس طرح کا نام ہے، اس نے کہا ہے کہ اب ایران میں کام ختم ہو گیا۔ اور پھر اس کے علاوہ امریکہ کے ایک وزیر ہے، اس کا بھی بیان آیا کہ ہماری امداد بس انڈر وے ہے، یعنی کہ روانہ ہو گئی ہے۔ محاورہ ہے کہ روانہ ہو گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ بس پہنچنے والی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر بتا رہی ہیں کہ ایران پر بہت بڑا حملہ اب جلد ہی ہو جائے گا۔ اور اس میں جو ایک نئی چیز معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایران اگر 4000 یا 6000 میزائل داغتا ہے تو پہلی بات اس میں یہ نوٹ کیجئے کہ وہ امریکہ کے اڈوں کو نشانہ نہیں بنا سکے گا، اس لیے کہ ایران کے میزائل جن امریکی اڈوں پر گریں گے وہاں سے پہلے ہی ہتھیار اور جہاز اور فوجی ہٹا لیے گئے ہیں۔ جس طرح کہ قطر کے اڈے پر حملہ ہوا تھا تو قطر میں امریکہ کا ایک بھی فوجی
زخمی تک نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس اڈے میں اس وقت امریکی فوجی موجود نہیں تھے، اور نہ ہی امریکہ کا کوئی جہاز تباہ ہوا، کیونکہ جہاز بھی ہٹا لیے گئے تھے۔ باقی کچھ کمرے ومرے گر گئے، کچھ دیواریں گر گئی، یہ نقصان ضرور ہوا، اور حملہ اس لیے ناکام ہوا کہ وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ تو امریکہ ظاہر ہے اپنے فوجیوں کو ایران کے حملے کے لیے دستیاب ہونے کا موقع فراہم نہیں کر سکے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو خبر معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سویلین اہداف پر تو حملے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ ایسا بندوبست کرنے کا امریکہ سوچ رہا ہے کہ میزائلوں کے اڈے پر ایک رات پہلے ہی حملے کر دیے جائیں تاکہ وہاں سے میزائل اڑ نہ سکیں۔ اب اس حملے میں 100% کامیابی یقینی نہیں ہے، کیونکہ پچھلی مرتبہ بھی جو حملہ کیا گیا تھا تو نیوکلیر تنصیبات تو ساری تباہ ہو گئی تھی، لیکن یہ جو میزائلوں کے اڈے تھے وہ زیادہ تر اڈے محفوظ رہے، چند ایک تباہ ہوئے، لیکن زیادہ تر اڈے میزائلوں کے جوں کے توں رہے، اور ان پر کوئی ان کے بمباری کے اثرات نہیں ہوئے۔ بعض پر تو بمباری ہوئی ہی نہیں، یعنی وہ امریکہ کی جاسوسی لسٹ میں ہی نہیں آ سکے تھے، اور بعض پر بمباری ہوئی تو وہ اس لیے مؤثر ثابت نہیں ہوئی کہ وہ ایک قسم کی غاروں کے اندر یہ اڈے تھے، جس کو کہتے ہیں سلوز بناتے ہیں یہ میزائلوں کے، ان کے اوپر کور ہوتا ہے مٹی کا اور چٹانوں کا۔ یہ پہاڑی علاقوں میں زیادہ تر اڈے ہوتے ہیں، ایران میں خاص طور پر، اور یمن میں بھی یہی صورتحال ہے کہ یمن کے پاس بھی زیادہ تر جو میزائل ہیں وہ پہاڑی سیلوز میں ہیں، یعنی پہاڑ کے اندر ایک کھو ہوتی ہے بہت بڑی، کچھ اس کو کھود کر تعمیر نو کر کے اس کو بڑا کر دیا جاتا ہے، تو وہ میزائل جو دشمن کا میزائل آتا ہے وہ اوپر کی طرف سے آتا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور ظاہر ہے کہ وہ ہاریزنٹل تو کوئی میزائل وہاں سے چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے غار کے دہانے کا نشانہ لے کر۔ تو اب امریکہ ایسا کیا کرے گا کہ ایران کے میزائل کے مراکز ناکارہ بنا دے؟ اس کی ایک ہی صورت ہے کہ میزائل کنٹرول سسٹم کی عمارت کا سراغ امریکہ کو مل جائے اور وہ اسے تباہ کر کے یا سائبر اٹیک کر کے وہ سسٹم ہی ناکارہ کر دے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، میرے پاس کوئی اس بارے میں ٹیکنیکل معلومات نہیں ہیں۔ اب یہ بات دیکھنا ہوگی کہ کیا امریکہ ایران کی پیشگی یا جوابی حملہ کرنے کی، جس کو سیکنڈ سٹرائک کہتے ہیں، اس کی صلاحیت کو ختم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اور اگر ایران کی یہ صلاحیت ختم نہیں ہوتی تو ایران کتنے میزائل چلا پائے گا، یہ سب دیکھنے کی باتیں ہیں۔ لیکن ظاہر خبریں تشویشناک ہے، ایران کے اندر قتل عام ہو، یہ اپنی جگہ دردناک اور تشویشناک بات ہے، اور اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو یہ اپنی جگہ تشویشناک بات ہے۔ دونوں ہی صورتیں، دونوں ہی معاملات جو ہیں وہ خطرناک ہیں، اور پاکستان تو ایران کا قریب ترین پڑوسی ہے، سرحد لگتی ہے، اور پاکستان اس صورتحال سے براہ راست کسی نہ کسی حد تک تو متاثر ہوگا۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔